اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، آج جتنی سیاسی ترقیات آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب مسلمانوں کی دین ہے۔ اہل یورپ یونان والوں کی دین کو لے کر، ان سے قرض لے کر آج چیزیں کو نام بدل کر، موجدوں کا نام بدل کر عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ وہ سائنس، وہ ٹیکنالوجی، وہ ضروریات زندگی، ہر شعبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر رکھا ہے، حدیث پاک کے اندر رکھا ہے۔ مسلمان سمجھے نہ سمجھے، آج دنیا کے سائنسدان سمجھ رہے ہیں۔ آج کتے کے کاٹنے پر جو انجیکشن بنایا گیا، کہاں سے اس کا ریسرچ کیا گیا، کہاں سے اس کی تحقیق کی گئی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کتا اگر تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھو اور 1 مرتبہ مٹی سے دھو۔ تو کہا کہ کیوں مٹی کے استعمال کے لیے بات کہی گئی؟ اس پر تحقیق ہوئی، اس پر ریسرچ ہوا اور مٹی کا انالیسس کیا گیا، اس کا تجزیہ کیا گیا کہ کتنے چیزوں سے مل کر مٹی بنتی ہے۔ تو پتا چلا مٹی کا ایک عنصر نوشادر ہے کہ جس کی وجہ سے کتے کا زہر مرتا ہے۔ تو چنانچہ اسی نوشادر سے آج جو ہے کتے کے کاٹنے کا جو انجیکشن بنایا گیا، ترقی یافتہ شکل اس کو دی گئی۔ 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتا دیا تھا۔ آج اس کا نام بدل کر، اس کی موجد کا نام بدل کر، اس کے بنانے والے کا نام بدل کر مسلمانوں کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، حدیث پاک سے دور کیا جا رہا ہے۔ سارے امراض کا علاج، ساری بیماریوں کا علاج، ساری سائنس و ٹیکنالوجی کی جڑ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر رکھی ہے، حدیث پاک کے اندر رکھی ہے۔ میں اس تفصیل کے اندر جاؤں گھنٹوں وقت لگ جائے گا۔ مسلمانوں، آج اسلام مسلمان دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دے، قرآن سے دور کر دے، حدیث سے دور کر دے، اور انہوں نے زرخرید علماء سو کو ان کے درمیان پھیلا کر اس قسم کی تفریق پیدا کر رہا ہے کہ یہ دنیاوی علوم ہیں، یہ اخروی علوم ہیں۔ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر علم کی صرف 2 ہی قسمیں ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں علم نافع آپ سے مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی فائدہ نہیں۔ بس ہو گئی بات ختم۔ اب اس میں تقسیم لا کر مسلمانوں کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، علماء سے دور کیا جا رہا ہے، مدارس سے دور کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے مسلمانوں کے مقابلے میں جس کو داڑھی کی کوئی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، جس کو مسواک کی کوئی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، جس کو خیر اللہ کی کوئی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، جس کو کھانے پینے کے آداب کا کوئی اور سنت طریقے کا کوئی پتہ نہیں ہے، جس کو سونے اٹھنے بیٹھنے جاگنے کی سنتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم حدیثوں کی تحقیق کر کر، ریسرچ کر کر ایسی ایسی دوائیں انہوں نے بنائی ہے، سائنس، اسلامی سائنس اور جدید میڈیکل سائنس، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ آج کی موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جڑیں جا کر صفہ چبوترے سے ملتی ہیں اور دار ارقم سے جا کر ملتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جا کر مل رہی ہیں۔